آئین یہ اختیار وفاقی حکومت کو دیتا ہے کہ جب چاہے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وفاقی حکومت کی ڈائریکشن پہ فیڈرل جو آرم فورسز ہے اس نے آنا ہے ہر صورت ان دا ایڈ آف سول پاور۔ آرم فورسز خود انکار کرے کہ ہم نے نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 245 پرووائڈ کرتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے آرم فورسز کا رول۔ سم ٹائم ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آرم فورسز کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا 245 کنسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کے سروسز کو سول گورنمنٹ سول ایڈ میں حاصل کر سکے، اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشن اور ٹیررزم کے خلاف کام کرے، اور سول ایڈ میں بھی حکومت کا ساتھ کام کرے۔ ہمارے کنسٹیٹیوشن میں 1973 سے پہلے آرٹیکل 245 کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ فرسٹ ٹائم 1973 کی کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 245 ڈالا گیا تھا۔ وفاقی حکومت جب سمجھے اور اسی وقت کی ضرورت ہے تو آرم فورسز کی ان ایڈ آف سول پاور آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں ٹیررزم ہی ہو یا ایکسٹرنل کموشن ہو، انٹرنل کموشن ہو یا ایکسٹرنل اگریشن ہوا بلکہ پیش قدمی میں کہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لہذا پہلے سے ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آن اینڈ آف جب الیکشن ہوتے ہیں تو آرم فورسز کو بلایا جاتا ہے اور وہ ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیلٹ پیپر کو وہاں آرم فورسز کو دی جاتی ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن کو کریں۔ تو یہ جب پاور استعمال ہو جاتی ہے یہ انڈر آرٹیکل 245 ہی استعمال ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگر اس کی کئی مثالیں دے دوں تو جب ٹرائبل ایریاز کا مرج ہو گیا اس وقت بھی ان کا سروسز استعمال ہوا، جب انٹرنل ڈسٹربنس ہوئی اس وقت بھی استعمال ہوا، کراچی کے وقت میں بھی بڑا استعمال ہوا، بلکہ یہاں تک کہ 1990 میں آپ کو یاد ہوگا بجلی کی وابڈا کی طرف سے بلوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی اور حکومت نے یہ محسوس کیا تھا کہ آرم فورسز کی سروسز کو لیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام سے ان کی بل سائی کر سکے، تو 1999 میں آرم فورسز کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ یہ حکومت کا ساتھ بٹھائے وابڈا کے سلسلے میں، اور اس وقت یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوا تھا اور ایک ایشو اٹھایا گیا تھا کہ لگ بھگ 2 لاکھ امپلائیز ہے وابڈا میں، ایٹ لیسٹ ایسے کام آرم فورسز سے نہ لی جائے، بٹ سپریم کورٹ نے اس وقت ہولڈ کر دیا تھا کہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ اس کے علاوہ ادروائز ممکن نہیں ہے تو یہ بھی کام لی جا سکتی ہے۔ اور ہماری لیٹسٹ ابھی اسلام آباد میں 2014 میں جب آیا تھا دھرنے کی صورتحال تھی ادھر تھے، اس وقت بھی حکومت نے اس کو انووک کر دیا تھا۔ اب ریسنٹلی 2022 میں بھی اس کا استعمال ابھی ہو رہا ہے، میرا خیال ہے حکومت نے اس سے پہلے 25 مئی کو اس کو انووک کیا تھا اور یہ بلایا گیا تھا کہ جی آپ آ جائیں، تو یہ آن اینڈ آف استعمال ہوتا رہا ہے، کوئی انمول بات نہیں ہے اس کا وفاقی حکومت کی طرف سے اس کا انعقاد کرنا۔ جب 1973 کا کنسٹیٹیوشن بنا تو آرٹیکل 245 جس وقت تھا اس میں صرف آرٹیکل 245(1) کلاز موجود تھا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آرم فورسز کی ڈیوٹیز میں سے یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ وفاقی حکومت کے ڈائریکشن پہ وہ ان ایڈ آف سول پاور آ جائیں۔ البتہ 1977 میں ملک میں جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو بھٹو صاحب نے اس وقت آئین میں 7 ترمیم کر کے 7th امینڈمنٹ آف دی کنسٹیٹیوشن کر کے اس میں 3 اور کلازز ڈال دیے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ کلاز ڈال دیا کہ ایک تو وفاقی حکومت کی ڈائریکشن کو کسی کورٹ میں کوشچن نہیں کیا جائے گا کہ وفاقی حکومت نے یہ اختیار کیوں استعمال کیا، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ دوسرا یہ ڈالا کہ اگر پاور ان ایڈ آف سول پاور آ جائے آرم فورسز، اس وقت ہائی کورٹ کی جو اختیارات ہے آرٹیکل 199 وہ استعمال نہیں ہوگی، اور اس وقت نئے لوگ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن نہیں کر سکیں گی، لیکن اگر وہ رٹ پٹیشن فائل کرتی ہے تو اس پہ فیصلے ہی نہیں ہوں گے، وہ سسپینڈ ہوں گے۔ اس قسم کے تقریباً 17 آرٹیکلز ہیں ہمارے آئین میں جس میں یہ لکھا کہ دے شل ناٹ بی کال آن اینی گراؤنڈ ان اینی کورٹ۔
لیکن اس کئی سارے ہیں۔ البتہ عدالتوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، جس طرح آرم فورسز نے ملٹری کورٹس بنے اس وقت میں بھی کیا، اب پارلیمنٹ کے کو کوئی کوسچن نہیں کیا جائے گا، ایمرجنسی کی ڈکلیریشن کو کوئی کوسچن نہیں کرے گا۔ 1999 میں ایمرجنسی لگایا گیا اور وہ اکنامک اور ایمرجنسی تھی، معیشت کے لیے تھی، اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے، پھر بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کر دیا تھا۔ ابھی جو سپریم کورٹ نے ججمنٹس دی ہے تو وہ کہتے ہیں آئین سپریم ہے، فنڈامنٹل رائٹ سپریم ہے، کورٹ کیس ٹو کیس بیسڈ پہ اگر یہ کیا جائے کہ جی یہ بالکل اگینسٹ وائلیشن آف لاء کیا ہے، ایسے سرکمسٹانسز نہیں تھے کہ یہ پاور استعمال کیا جا سکے، تو اپروپریٹ کیسز میں کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے، باوجود اس کے کہ آئین میں لکھا گیا کہ نہ کرے، بل اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے یہ کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو نہ دیکھ سکیں، ہم دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہم انٹروین کریں۔ سو دیکھنے کی حد تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دیکھ سکتی ہے، البتہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ انٹروین کر کے اس کو ختم کرے۔ صدر پاکستان ہے، صدر پاکستان کے پاس انڈر دی 8th امینڈمنٹ بڑے سارا پاور تھا، وہ سارا کچھ جو بھی پاور تھا وفاق مانا ہی جاتا تھا صدر کے اختیار کو۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں، جو بھی اختیار ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اگر سمپلی میں فٹ کر لوں تو جہاں جہاں صدر کا لفظ لکھا ہے اس کو آپ پڑھے پرائم منسٹر، کوئی بھی پرائم منسٹر آرڈر کرے گا تو وہ صدر پہ بائنڈیں گے۔ صدر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی سمری جائیں کہ ہمیں ان ایڈ آف سول پاور، ہمیں انڈر آرٹیکل 2451 آف دی کنسٹیٹیوشن آرم فورسز درکار ہے، اور صدر اپنا کوئی ویٹو پاور استعمال کرے کہ جی نہیں آپ کو میں یہ نہیں گرانٹ کر سکتا۔ صدر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے گا اور وفاقی حکومت اپنے ڈائریکشن امپلیمنٹ کروائے گی۔ ایک وقت تھا کہ 245 جب بھی حکومت انووک کرتی تھی تو حکومت پہ ڈیفینڈ کرتا تھا، اور پھر جب فوج بلا لیتی تھی وہ پورا کہ پورا ایریا آرم فورسز کے اختیار میں آ جاتا تھا، اور اسی وقت آن اینڈ آف آلموسٹ سارے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہوتے تھے۔ ابھی ایسا نہیں تھا۔ ابھی کے حالات میں جب وفاقی حکومت بلاتی ہے تو نہیں تو وہ پورا ایریا آرم فورسز کے اختیار میں آتا ہے، نہیں سارے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو بڑا کرٹیل کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، لہٰذا جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے، ایک اسپیشل ایریا ان کو دیا جاتا ہے اور ایک اسپیشل ٹاسک دیا جاتا ہے۔ جو ایریا دیا جائے اور جو ٹاسک دیا جائے، آرم فورسز صرف اس ٹاسک کے حد تک مطمئن رہتے، باقی سارا سول ایڈمنسٹریشن کرتا ہے۔ ابھی اسی سال 25 مئی کے لیے جب لانگ مارچ کا اور جلسے کا انعقاد ہوا تھا تو حکومت کو فیل ہو گیا تھا، اس وقت بھی حکومت نے مینڈیٹ یہاں تک رکھا کہ آپ آئیں، باقی ہم سارا سویلین ایڈمنسٹریشن خود کام کرے گی، لیکن خاص بلڈنگز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہ آرم فورسز کے اختیار میں ہوگی، ان کا پروٹیکشن آرم فورسز کے پاس میں ہوگا، تو یہ آن اینڈ اپ ہوتا رہا ہے۔ آرٹیکل 245 کا منشا یہی ہے کہ جس علاقے میں، جس ایریا میں، ازیوم کر لے یہ کراچی کے لیے، ازیوم کر لے یہ KPK کے لیے، ازیوم کر لے یہ اسلام آباد کے لیے، تو اس علاقے میں جو ہائی کورٹ ہے اور جس ہائی کورٹ کا آئین کے آرٹیکل 199 کے پاور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹ جورسڈکشن ہے، اور جس کے تھرو سے لوگ اپنے فنڈامنٹل رائٹ انفورس کرتے ہیں، وہ سسپینڈ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے کوئی روکا جائے، میرے فنڈامنٹل رائٹ ہوں، تو وہ فار دا ٹائم بینگ میں ہائی کورٹ کے تھرو انفورس نہیں کرا سکتا۔ میں ریٹ تو فائل کر سکتا ہوں، اور پہلے سے فائل شدہ کیسز کے بھی فیصلے ہوں گے، البتہ جس دن سے ان ایڈ آف سول پاور انووک کیا جائے اس دن سے انٹل دا اینڈ وہ جو بھی کوئی ریٹ پٹیشن فائل کرے گا، وہ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے نہیں لگائی جائے گی، ڈائریکشن نہیں دی جائے گی، جب تک کہ وہ ایڈ ان سول پاور کا ریکویزیشن جو ہے پروکلیمیشن واپس نہ لی جائے۔ آئین یہ اختیار وفاقی حکومت کو دیتا ہے کہ جب چاہے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وفاقی حکومت کی ڈائریکشن پہ فیڈرل جو آرم فورسز ہے اس نے آنا ہے ہر صورت ان دا ایڈ آف سول پاور۔ اگر وہ کریں تو یہ تو انکار نہیں کر سکتے، آرم فورسز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بولیں، کیونکہ وہ آئین کے تابع ہیں، اور حکومت کیوں بلائیں؟ ایسی سرکمسٹانسز میں نہیں دیکھتا کہ حکومت چاہیں اور کورٹ اس کو قدغن لگا دے، یا یہ کہ آرم فورسز خود انکار کرے کہ ہم نے نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔
امریکہ میں 1898 سے لا موجود ہے. وہاں کے فورسز آن اینڈ اپ آتے ہیں اور سویلین کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں کیلمٹیز کے دوران. انڈیا میں کنسٹیٹیوشن میں یہ موجود نہیں ہے. البتہ انڈیا نے آرم فورسز کے سروسز کو استعمال کرنے کے لیے 1971 میں جو کرمنل پروسیجر میں ترمیم کیا تھا اس میں سیکشن 123 اور 130 ڈال دیا تھا, اس کے طرف بھی استعمال کرتے ہیں. اور 1958 سے ان کا ایک اسپیشل فورسز کا لا ہے, اس کے تھرو بھی وہ استعمال کرتے ہیں انان آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے ان ایڈ آف سول پورٹ. تو آلموسٹ ہر ملک کے قانون میں سم ہاؤ آئین میں یا قانون میں یہ موجود ہے کہ آرم فورسز سویلین کا ساتھ دے. دیکھیں جو 1977 میں آرٹیکل 245 جس فارم میں بھٹو صاحب نے ترمیم کر کے 7th امینڈمنٹ سے, اس کے بعد آج تک وہی کنسٹیٹیوشن کا وہی آرٹیکل اس فارم میں. 2002 میں جب لیگل فریم ورک آیا مشرف صاحب نے, اس میں بھی نہیں ہوا. جب مولوی صاحبان اس وقت کہہ رہے تھے 17th امینڈمنٹ ہوگا 2004 میں, پھر بھی اس میں چینج نہیں کیا گیا. 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ آیا پھر بھی ساری پارٹی کے کنسنسس سے ہوا, پھر بھی اس وقت نہیں کیا گیا. اور ایون 2015 میں جب ملٹری کورٹس بن رہے تھے اور اس وقت پورا کنسنسس ڈیولپڈ ہو گیا تھا کہ ملٹری کا بھی رول متعین کیا جائے اور ملٹری کورٹس کے لیے بھی دہشت گردی کے سارے مواقع کو روکنے کے لیے, پھر بھی یہ نہیں رکھا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل دیئر از اے کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز میں کہ سول ان ایڈ آف سول پاور آرم فورسز کا سم ٹائم بلانا اس وقت کی حکومت کی مجبوری ہے, اور یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کیا جائے. وہ سم ٹائم سرکمسٹانسز میں جنرل پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس کو تحفظ دینے ہی کے لیے ان کا انووک کرنا یہ مجبوری ہو جاتی ہے. اگر اس میں ایک فرق ہے, اگر آپ تھرو آرٹیکل آف کنسٹیٹیوشن کرے اس میں, اور اگر آپ تھرو لیجسلیشن کرے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ کنسٹیٹیوشن کے ذریعے کریں تو عدالت اس میں انٹرفیرنس کم کر سکتی ہے, اور پارلیمنٹ کا رول بہت کم رہتا ہے انلیس انٹل پارلیمنٹ کے پاس کسی بھی پارٹی کے پاس 2/3 میجارٹی ہے, اور اس کو زیادہ پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ کے لیجسلیشن سے ہو. پارلیمنٹ کے لیجسلیشن سے سمپل میجارٹی سے آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں. وہ جو بھی حکومت جس وقت چاہے اپنے میجارٹی سے اس میں مزید پروویژن ڈالے. ابھی جس طریقے سے آئے ان ایڈ آف civil power in accordance with law.